نمبر 1 جمعہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ جمعہ کی رات کو تہجد کے لیے یا جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا جائز نہیں ہے۔ بظاہر یہ بات الٹی دکھائی دیتی ہے کہ بھائی جب اتنا اچھا دن ہے تو اس میں دن میں روزہ رکھنے میں برا کیا ہے، اور جب اتنا اچھا دن ہے تو اس کی رات میں تہجد کرنے میں کیا خرابی ہے۔ لیکن عقل چلانے کی بجائے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ جہاں دیکھیے شریعت کا قاعدہ کیا ہے، ہماری چاہت اور ہماری عقل اگر ہم کو بتا رہی کہ اس میں فائدہ ہے، اور اگر شریعت ہم کو بتاتی ہے کہ رک جاؤ، تو ہم کو چاہیے کہ ہم رک جائیں، چاہے اندر سے کتنی چاہت کیوں نہ ہو، چاہے عقل ہم کو بتا رہی ہو کہ اس کرنے میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ یہی دین ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم کو لگتا ہے اس میں فائدہ ہے، لیکن اللہ نے اس سے منع کیا ہے، لہٰذا رکنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ اپنی عقل کے پیچھے چلنے والا آدمی جو اللہ کے دین سے لاپرواہ ہو کر اپنی عقل پر چلے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ لہٰذا دین کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب منع ہے تو منع ہے، چاہے ہمارا دل کتنا ہی چاہے ہماری عقل میں وہ بات فٹ بیٹھتی ہو۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو ابلیس نے کیا کیا، اللہ نے کہا تھا اس پیڑ کے قریب مت جانا، ابلیس نے کیا کہا، ارے یہ پیڑ بہت اچھا ہے، اس پیڑ کا پھل کھاؤ گے تو تم کو بادشاہت ملے گی، تم فرشتے جیسے ہو جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی تم کو ملے گی۔ قسم سے میں صحیح بول رہا ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، قسم بھی کھائے، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم سے میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں۔ یہ دیکھیے ابلیس قسم بھی کھاتا ہے اور کیا بول رہا ہے، میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں، لیکن جھوٹ تھا، ان کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے اس طرح سے کیا، تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے جب پھل کھایا تو کیا ہوا، فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ وہ سارے وعدے ہوا میں اڑ گئے۔ ابلیس نے جو بھی باتیں کہی تھی وہ سب کیا ہو گیا، غلط ثابت ہو گیا۔ بلکہ بادشاہ کہا کہ بنیں گے، جسم پر جو کپڑا تھا وہ بھی چھن گیا، اتر گیا، بہت شرمندہ ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی بات سامنے آتی ہے، وسوسہ شیطان دل میں ڈالتا ہے، آدمی جب اس کو مانتا ہے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی عقل کو قرآن و سنت کے بدلے استعمال نہ کریں۔ قرآن و سنت چھوڑ دو، عقل چلاؤ، غلط۔ قرآن و سنت سمجھنے کے لیے عقل استعمال کریں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے بارے میں کیا کہا، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، جمعہ کی رات کو دوسری راتوں کے مقابلے میں عبادت کے لیے، قیام کے لیے خاص مت کرو۔ ہفتے بھر میں کوئی رات اور نہیں، صرف جمعہ کی رات تہجد پڑھیں گے، ایسا مت کرو۔ ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام بین الایام، اور دوسرے دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرو۔ الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، ہاں یہ کہ آدمی کوئی روزہ پہلے سے رکھتا ہو، اس کا معمول ہو، تو ایسا روزہ آدمی رکھ سکتا ہے۔ جیسے 13، 14، 15 کے روزے ہوتے ہیں، اب اس میں اگر جمعہ آ گیا کوئی بات نہیں، یا اسی طرح سے کوئی مثلاً ایسے دن کا روزہ آ گیا جس میں روزہ رکھنا چاہیے، جیسے عرفہ کا روزہ ہے یا کوئی اور روزہ ہے، تو ایسا روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک دن جمعرات کا یا اس کے بعد ایک دن سنیچر کا روزہ جوڑا جائے تاکہ اختصاص ختم ہو جائے۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے، اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کی رات تہجد کے لیے خاص کرنا صحیح نہیں، اور جمعہ کا دن روزے کے لیے خاص کرنا صحیح نہیں۔ ہاں اس سے آگے پیچھے اگر جوڑ لیتا ہے تو وہ خاص کرنا ختم ہو جاتا ہے۔